بسم اللہ الرحمن جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ لیگل ایگلز۔ بات کریں گے کمسن بغویہ کے مقدمے کے اندر ملزم ظہیر کی طرف سے ایک درخواست دی گئی تھی۔ جج الیاس میمن صاحب کے اوپر کچھ الزامات لگائے گئے تھے۔ جج الیاس میمن صاحب کی غیر جانبداری کو کوشچن اس کے اوپر اٹھایا گیا تھا، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے ایک وہ کراچی کے صحافی یوٹیوبر نے یہ پیغام دیا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس جج الیاس میمن صاحب کی شکایت لے کر جایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد یہ اس وقت کی بات ہے جب عامر نیاز بڈھیرا صاحب اس کیس کے اندر شامل تھے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب جج الیاس میمن صاحب نے ایک رپورٹ طلب کی تھی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے کہ رپورٹ دیں کہ بچی جو ہے وہ اس وقت کیا چاہتی ہے، یہ بچی اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے، کہاں رہنا چاہتی ہے، اس سے متعلق ہمیں رپورٹ دی جائے، تو فوری طور پر جج الیاس میمن صاحب کے اوپر الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جج الیاس میمن صاحب وہی جج ہیں جنہوں نے ان ملزمان کو 14 دن کے اندر ضمانتیں دے دیں، جبکہ نکاح خان اور گواہ جن کے خلاف بڑے نارمل سے کیسز تھے یا جن کے خلاف جو ہے وہ دفعات نہیں تھی، جو بہت زیادہ ہینیس قسم کی تھیں، ان کو تو 2.5-3 مہینے کے بعد بھی انہوں نے ضمانت نہیں دی، لیکن جو مرکزی ملزمان تھے ان کو جج الیاس میمن صاحب کی طرف سے صرف 14 دن کے اندر ہی جیل سے رہا کروا دیا گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی جج الیاس میمن صاحب نے میرٹ کے مطابق بچی کی کسٹڈی کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی، ایک درخواست آئی اور اس کے اوپر انہوں نے رپورٹ طلب کی، تو فوری ان کے اوپر الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے انہی کو پریشرائز کرنے کے لیے انہی کے سامنے ان کے خلاف کچھ الزامات لگائے گئے کہ جناب آپ غیر جانبدار نہیں رہے، آپ ایماندار نہیں رہے ان شارٹ، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا مقدمہ سنیں، ہمیں آپ کے اوپر یقین نہیں رہا۔ جس کے بعد جج الیاس میمن صاحب نے 1-2 تاریخیں تو اسی چکر میں گزر گئیں۔ جج الیاس میمن صاحب نے کہا کہ یار اگر آپ لوگوں کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ میرے باس کے پاس جائیں، میرے سینئر کے پاس جائیں، جو مجھ سے اوپر ہے اس کے پاس جائیں، جو کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے، جو کیسز کی ڈویژن کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں تو بہتر ہے اور وہ فیصلہ کر لیں کہ میرے پاس مقدمہ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ پھر جج نعیم میمن صاحب جو ہیں، جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ایسٹ کے، ان کے پاس ایک درخواست گزاری گئی۔ اس درخواست کے اندر بھی کبھی جج صاحب نہیں تھے، کبھی وکلا نہیں تھے، یہ کرتے کراتے کافی سارا ٹائم گزارا گیا اور اس کسٹڈی کو ڈیلے کرتے گئے، اور اس کسٹڈی کو ڈیلے کرنے کے چکر میں انہوں نے جج نعیم میمن صاحب کے پاس سارے الزامات دہرا دیے۔ پہلے شبیر کی طرف سے الزامات لگائے گئے، بعد میں ظہیر کی طرف سے الزامات لگائے گئے۔ اب جب جج نعیم میمن صاحب نے دونوں فریقین کے دلائل سنے تو اس کے بعد انہوں نے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جج الیاس میمن صاحب ہی ان کے مقدمے کی سماعت کریں گے، وہی ان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ اب اس کے بعد 13 فروری کو ایک درخواست دائر کی گئی سندھ ہائی کورٹ کے اندر، جج الیاس میمن صاحب کے اوپر دوبارہ الزامات لگا کر یہ کہہ کر کہ جج الیاس میمن صاحب صحیح نہیں فیصلہ کر رہے، غیر جانبدار نہیں رہے، وہ ایک پارٹی کی طرف سائڈ لے رہے ہیں اور وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ مدعی مقدمہ مہدی کاظمی کی طرف ہے، تو لہٰذا جج الیاس میمن صاحب کے پاس سے ہمارا یہ مقدمہ ٹرانسفر کیا جائے، ہم ان کے پاس معاملے کو نہیں چلانا چاہتے، ہمیں ان کے اوپر اعتبار نہیں رہا۔ یہ 13 فروری کو درخواست دائر کی گئی اور بڑی ہی چلاکی کے ساتھ اس درخواست کو پینڈنگ رکھا گیا۔ خیر ہمیں 13 فروری سے ہی اس درخواست کے علم تھا، لیکن ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ جب تک یہ خود فکس کروائیں ہم اس کے اوپر بات کریں۔ 13 فروری کو یہ درخواست دائر اس لیے کی گئی کہ اگر جج الیاس میمن صاحب دوبارہ ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ سنا دیتے ہیں نور منیر کو جیل میں ڈالنے کا، یا جو ملزم غلام مصطفیٰ اور اصغر علی ہے نکاح خان اور گواہ، اگر ان کی بریت کی درخواستیں وہ خارج کرنے لگتے ہیں تو ہم دوبارہ الیاس میمن صاحب کے اوپر پریشر بلڈ اپ کریں گے کہ جناب نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، ہم تو آپ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں آلریڈی جا چکے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ لاسٹ تاریخ پر جج صاحب کے نہ ہونے پر، جو جج الیاس میمن صاحب ہیں ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے چھٹی ہو گئی، تو یہ لوگ خاموش رہے۔ اب ان کو محسوس ہوا کہ بہتر ہے کہ ہم ٹائملی اس چیز کو ایجیٹیٹ کر دیں، ورنہ ہمارے لیے یہ گلے کا پھندا بن جائے گا کہ ہم نے 13 فروری سے مقدمہ دائر کر رکھا ہے لیکن ہم اس کو فکس نہیں کروا رہے، جس طرح یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کر کے فکس نہیں کروا رہے، اسی طرح یہ ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کو پینڈنگ رکھ رہے تھے۔ لیکن آج جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو کل کے دن میں جو 22 تاریخ ہے، 22 تاریخ کو سندھ ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں جیسر صاحب، ان کے سامنے اس مقدمے کو فکس کر دیا گیا ہے۔ سلیم جیسر صاحب کے سامنے اس معاملے کو فکس کیا گیا ہے اور وہ اس معاملے کی سماعت کریں گے کہ جج الیاس میمن صاحب کو یہ مقدمہ جو ہے وہ سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، کیا ان کے الزامات جو ہیں وہ ویلڈ ہیں۔ اگر ان کے الزامات ٹھیک ہیں تو یقینی طور پر وہ آرڈر کر دیں گے کہ جج الیاس میمن صاحب سے مقدمہ لے کر کسی اور جج کو دے دیا جائے، یا اگر ان کے الزامات جو ہیں وہ ویلڈ نہیں ہوں گے تو وہ یقینی طور پر یہی کہیں گے جو جج نعیم میمن صاحب نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جج الیاس میمن صاحب ہی سنیں گے اور بالکل الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اب کل کے دن میں جو سماعت ہونے والی ہے اس کے مطابق
یہ دیکھا جائے گا، آنریبل کورٹ دیکھے گی، اگر یہ معاملہ انٹرٹین کرنے والا ہوگا تو وہ نوٹسز جاری کر دیں گے دونوں فریقین کو، اور اگر وہ معاملہ سننے لائق نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل پہلے دن ہی اس معاملے کو خارج کر دیں اور وہ کہیں کہ جائیں اور اپنے ٹرائل کو لڑیں، وہاں پر جا کر اپنے مقدمے کو فیس کریں۔ اگر وہ نوٹسز جاری کرتے ہیں تو فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو ڈیٹ ہوگی، اس کے اوپر جبران ناصر پراپرلی اپنا وکالت نامہ سبمٹ کر کے ٹائم بھی لے سکتے ہیں اور بحث بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لیکن جس طرح میں نے آپ لوگوں کو آج پہلے بتایا کہ جو ملزم کی ایک جو آخری امید تھی بچی کی حوالگی کا معاملہ، وہ تو اس کی خارج ہو چکی ہے۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح اس کیس سے نکلنا چاہتا ہے، ایک وہ کوئی ایسا وے آؤٹ چاہتا ہے، کوئی ایسا عزت دار قسم کا وہ رستہ چاہتا ہے نکلنے کا، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے کہ کبھی جج الیاس میمن صاحب کے اوپر الزامات لگا دوں، کبھی کسی اور کے اوپر لگا دوں، تاکہ کسی نہ کسی طرح ہمیں یہ ریلیف مل جائے اور ہم اس مقدمے سے نکل جائیں۔ بچی تو ہمارے ہاتھ سے گئی، لیکن سزا سے ہم کسی طرح بچ سکیں۔ فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔